میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں اپنے مخدوم و محترم مربی و سرپرست استاد الاساتذہ حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت الماہین و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند سے کہ حضرت والا دامت برکاتہم اپنے کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ نیچے کر دو تھوڑا سا، ارے اس کو چالو کرو، مائک چالو ہے۔ السلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ علماء کرام، معزز حاضرین مجلس، مولانا عثمان صاحب مرحوم، میرا تعلق ان سے استاد شاگردی کا تعلق نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ان کا قریب اور بہت قریبی ایک رشتہ تھا، اور وہ میرے بہنوئی تھے۔ ان کے اخلاق جس کو بیان کیا گیا وہ تو آپ لوگوں کے بیان کی ہوئی وہ چیز ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے، ان کی گھریلو زندگی کو آپ نے نہیں دیکھا۔ لیکن میں جس بات کو کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی گھریلو زندگی بھی انتہائی پاک اور صاف اور ستھری زندگی تھی۔ میں نے اپنی جو ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے 2 صفحے کا، اس کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ وقت کی تنگی ہے، میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کروں یہ بات اس وقت ممکن نہیں ہے۔ جو ان کی زندگی کے مختلف پہلو تھے ان سب کو آپ حضرات نے، ان کے شاگردوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ذکر کیا ہے، لیکن میں ایک چیز کی شکایت آپ سب سے کرتا ہوں، ان کے ایک وصف کو، بلکہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی زندگی کا بنیادی وصف ہے، ان کی جن خصوصیات کو ذکر کیا جا رہا ہے میں اس وصف کو ان کی بنیاد سمجھتا ہوں، اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ اس 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی مجلس کے اندر کوئی ادھر گیا ہی نہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آیا علماء کی دل سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی، یا یہ کہ آپ حضرات بھول گئے اور آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ دارالعلوم دیوبند کی ایک پرانی روایت تھی، میں چونکہ دارالعلوم میں سالہ سال ناظم تعلیمات رہ چکا ہوں، اس لیے میں اکابر اور بڑے بڑے بزرگوں کی تعلیمی زندگی کے سلسلے میں جو تعلیمات کا ریکارڈ ہے میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ محفوظ ہے آج بھی۔ وہاں یہ سوال ہوتا تھا کہ ہر سال دارالعلوم کا میں آنے والوں کا داخلہ ہوتا تھا، اگر کوئی طالب علم 5 سال رہا ہے تو 5 سال، 7 سال رہا ہے تو 7 سال، کیا پڑھا کیا کیا، اور آخر کے اندر یہ لکھا جاتا تھا کہ وہ گیا تو کہاں گیا اور کب گیا۔
آپ اگر اس ریکارڈ کو دیکھیں گے، بڑے بڑے لوگ جو اب دنیا میں زندہ نہیں ہیں، تو آخر میں ریکارڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں سے اٹھے اور پھر اس کے بعد گنگو چلے گئے، حضرت گنگوئی کے پاس۔ اس زمانے کی چیز ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ علمی اور تعلیمی اور اللہ کے بندوں کے درمیان کی زندگی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک آدمی کسی صاحب علم اور صاحب تربیت، کسی بزرگ کی خدمت میں رہ کر تربیت نہ حاصل کرے۔ اس لیے ان اکابر کا وہ ریکارڈ بھی وہاں موجود ہے، کون ہے اور یہاں سے اٹھ کر گنگو چلا گیا، اس کے بعد اس کا ریکارڈ بند ہو گیا۔ ان کی زندگی کے اندر جو بھی محاسن اور کمالات ملتے ہیں وہ در حقیقت حضرت گنگوہی اور پہلے حضرت رائے پوری، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے سے وہ ریکارڈ ملتا ہے اور وہ تربیت کے نقوش ملتے ہیں جن کو دنیا ذکر کرتی ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی بھی یہ ایک بنیادی صفت ہے جس کو کسی نے ذکر نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں جانتا ہی نہیں کوئی۔ ذکر کرنے والوں نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا، مجھے اسی پر اعتراض ہے۔ یا تو انہوں نے اس کی اہمیت کو نہیں، یہ ایک المیہ ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اس بنیاد کو جو در حقیقت دنیا کی زندگی میں کمالات کی بنیاد ہے اور موت کے بعد آخرت میں ترقی کی بنیاد ہے عند اللہ، وہ ایک بنیاد تھی، ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ قاری صاحب رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد یہ نہیں ہوا کہ وہ کہیں بیٹھ گئے یا منصور پور چلے گئے، انہوں نے اپنے رشتے کو قائم کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اور وہاں رہ کر انہوں نے اپنے اخلاق کی تکمیل کرنی چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ روحانیات کے ان مقام تک پہنچنا چاہا کہ جہاں پہنچ کر کے انسان کی زندگی ایک باکمال زندگی گزر سکتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اندر کبھی جاتے تھے مدینہ منورہ، کبھی آتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ اس کے بعد چلے گئے۔ ان کے پاس رہ کر کے انہوں نے تربیت حاصل کی، ان کے بنائے ہوئے بتائے ہوئے معمولات کو اپنایا۔ پھر میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے باصرار بھائی صاحب کے سپرد کیا ان کو، اور یہاں رہ کر کے پھر انہوں نے جو طریقے اکابر اور مشائخ کے مختلف ہیں، پھر یہاں رہ کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا اور اس کے اندر کمال حاصل کیا۔ میں اس کو اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اخلاق ہوں تب، خدا ترسی ہو جب، حقوق کی ادائیگی ہو تب، یہ تمام چیزیں کمال کو نہیں پہنچ سکتی جب تک آدمی کا دل و دماغ اللہ کی ذات سے اس طرح وابستہ نہ ہو جائے کہ ہر قدم پر اللہ دیکھ رہا ہے اور کل اس کی بارگاہ کے اندر ہمیں حساب و کتاب کے بعد جواب دینا ہے۔ یہ وصف اتنا اہم وصف ہے کہ آج جو ہم کو غصہ، ان کا غصہ اس سے ہماری زندگی بنی، وہ اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ اول تو مربی نہیں رہے، اور اگر وہ ہیں بھی تو تربیت کا وہ جذبہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں رہا ہے، اس لیے آدمی بن کر نکلتا بھی نہیں ہے، ابھرتا بھی نہیں ہے، اور جو لوگ ابھرے ہیں ان کی زندگی کی بنیادی اینٹ وہی ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر اس کی اہمیت نہیں سمجھی گئی تو یہ تو رونے کا مقام ہے، اور اگر لوگ بھول گئے تو ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ قاری صاحب کے اندر جو تقویٰ تھا اور ان کی گھریلو زندگی تھی، اور راتوں کو اٹھنا تھا اور رونا تھا اور جاگنا تھا،
رات کی وہ صفت ان کی دنیا کی زندگی کے اندر نمایاں تھی جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی ساری کی ساری موقوف ہے اس تربیت کے اوپر جس پر چل کر انہوں نے اپنے اخلاق اور اپنی روحانی زندگی کو باکمال بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور وہ انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی ان کی روح ترقی کرتی رہے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس وصف کو بیان کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا بیان، خدا کرے بھول گئے ہیں وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے، میں نے تو ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے، کسی نے بھی بیان کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ اللہ نے ان کو تڑپتا ہوا دل دیا تھا اور وہ کثرت ذکر ہی کی بنیاد پر استحضار ذات واجب الوجود کا ہوتا ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اس کثرت ذکر کا محتاج نہیں تھا۔ ایمان کے ساتھ کسی صحابی کی نظر آپ کے چہرہ انور پر پڑنا، اور پھر یہ کہ اگر آپ کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے اور اس کو تربیت کا موقع مل جائے تب، اور اگر تربیت کا موقع نہ بھی ملے تو آپ کے چہرہ انور پر نظر پڑنے سے جو روحانی ترقی اور جو پلٹ ہوتی تھی دنیا کے اندر، باپ دادا پردادا سکڑ دادا لکڑ دادا کفر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آج یہ بچہ اور اولاد ہے جس کی نظر ایمان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر پڑ گئی اور زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ وہ صفت اگر آپ کے جانے کے بعد اب پیدا کی جا سکتی ہے کسی نہ کسی درجے میں، اور دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو وہ مشائخ کا دامن پکڑ نہیں تھے، وہیں سے تربیت ملتی ہے۔ جن لوگوں کو مل گئی وہ افراد بن گئے، کامیاب ہو گئے، جنہیں نہیں ملی ہم چاہے کچھ بھی کرتے رہے، اگر ہمارے اندر وہ وصف نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کس درجے کے اندر ہے۔ اللہ مقبول ہو۔ قاری صاحب کے اندر یہ جو وصف تھا جس کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی صفت وہ تھی، انہوں نے تربیت حاصل کی تھی اور مشائخ وقت کی خدمت میں رہ کر تربیت حاصل کی تھی۔ اللہ نے ان کے دل کے اندر خشیت خداوندی جس وقت کو کہتے ہیں وہ پیدا کیا تھا، اس لیے وہ راتوں کو جاگتے بھی تھے اور اللہ کے سامنے روتے بھی تھے، اور دن کی زندگی اسی رات کی اس زندگی کے مطابق گزرتی تھی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے شاگرد اور ان کے ساتھیوں کو، ہم جیسے لوگوں کو اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کے سامنے حضرت ہمارے چچا جان دامت برکاتہم نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، ہم سب اس کے لیے شکر گزار ہیں، چونکہ تکمیل جو ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے، یا تکمیل